آپ پیر سید عظمت عباس شاہ صاحب بخاری آپ شاج میں ضلع خوشاب وہ خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد جناب مولانا قمر حسین عبدی صاحب کے بلا فروقہ وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم سخر لی فی قلوبہم بنی آدم بحق خاتم حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مولاتی یا فاطمۃ وغیثنی. یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام بحق ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی ادرکنی ادرکنی. یا سیدہ سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ بصدقہ باب الحوی شہزاد علی اصغر علیہ السلام من اندک مددی برحمتک یا ارحم الراحمین. اونچی جی صلوات پڑھو. آسمان ولایت دے 92 تاجدار دی امن و سلامتی تے جلدی آمد کہانی صلوات پڑھو. استقبال ارواح معصومین کانوی اونچی صلوات پڑھو. ہر بندے دے ذہن جتنا جتنا سائیں بلند ہیں اتنی اونچی صلوات پڑھن دی کوشش کرو. وارث دے نام نو ورد انبیاء سمجھ دے ہویا باواز بلند کنارہ حیدری. اس ذکر دا صدقہ ذکر والیاں دا صدقہ مولا پیر دوار حسین شاہ نال بھراواں عزیزاں پتراں آباد و شاد رکھے. تو اڈا ٹورایا میں حقیر ہر پڑھنے والے دی ڈپٹی حجت خدا قبول فرماویں. ساڑھے پردے دے فارس دا جلدی ظہور ہوئے. میں نے نہیں پتا کتنے شیعہ بیٹھے ہیں کتنے سنی بیٹھے ہیں کتنے اپنے ہیں کتنے پرائے ہیں. چھوٹی جی ریکویسٹ ہے اگر تسا تھوڑا تھوڑا اگے ہو پچھو آمن والے پیچھے سوکھے باسیں میں ہی مطمئن ہوئے سائیں تھوڑا تھوڑا اگے ہو شاباش. مجلس کی زینت بن جاوی مولا تہاڈی زندگی کرے مولا تہانوں سلامت رکھے. آؤ بسم اللہ آؤ اگے آ جاؤ شاباش. آؤ بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ رہا ہوں نا اونچی آواز. مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام نئے میچ نئے کھیل نئے افسانہ ہیں. ایک حقیقت ہے اللہ دی پوری کائنات ہے قرب توحید دا واحد ذریعہ ذکر حسین. ہون کے ہے ساڑیاں مجلساں عجیب جا رخ اختیار کر گئیاں. جتنا تائیں ایک قصیدہ تے ایک دوڑا نہ ہوئے وہ مجلس شمار نہیں ہوندی. قصیدے میں لکھے ہوئے ہیں میں پڑھ دیں یہاں میں پڑھے ہیں. 56 سال دی مجلس تو بعد پیر زوار شاہ جی ذرا منع کرو میری دھیاں نو ذرا چپ کر کے مجلس سنو یا چلے جاؤ. توجہ ہے جی. مجلس حضرت امام حسین ہیں قرب توحید دا وسیلہ ذریعہ. 56 سال شاہ جی پڑھیا تو ان پتہ میں 50 قصیدہ لکھیا دہاڑی. یہ تو کلام آل محمد دی دیتی ہوئی ہے. چکشیاں جشن ہویا ترائے شعبان دا جی وہ کوئی کچھ فضائل جی میں کہیں دی لیاقت آئی. ایک شعر بابا جی میں پڑھیا میں کہ میری انہاں لوگوں نال گالے جڑے معرفت رکھ دے ہو انہاں ہی ترائے شعبان واسطے کافی ہے. کہ میں اے شعر پڑھ کے جا رہا فیصلہ آپ کرے آئے کیڑا میں کیا ہو مبارک مومنو ہو مبارک مومن میں تو دیکھنا نے کیڑے بندے اتنے پہنچ گئے. ہو مبارک
مومنوں شعبان ماہ کی 3 ہے، حجاب کبریا کی گود میں خدا کا دین ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج میں جڑی گل کرنی میرا کہنے کا مقصد ہے میں پڑھسا اپنے ٹائم دے اندر جلدی بھی میں نے تو میں پیر دوار شاہ دا فرمان نہیں نہ ٹال سکتا، کیونکہ میری ذاکری دی ابتدا آئی جدہ مولانا دے والد درجات بلند کرے میں انہوں نے کول پڑھیا ٹبیاں تے پڑھیا، انہوں نے فرمایا چھوڑے نہیں بس کچھ خامیاں سمجھو مجبوریاں سمجھو، پیر دوار شاہ اور رو کے میں نے حکم دیتا بھی تو کیوں چھوڑ گیا؟ واللہ میں اس مجلس دیا گیڑ نہیں نہ سکتا بھئی کتنی ڈیٹا، لیکن ہر کہنا کیا 14 جنوری میں کوئی دعوت نہ دے، او وقف پیر دوار حسین شاہ دل، اے انہوں دی مہربانی دعائیں فرمائے سن غریب مسکین سید ہے کہ میری عزت دا اتنا خیال ہوئے کہ میں نیڑے نیڑے کہیں پڑھنی ہوئے تو او بھی پڑھ، ہر مومن دی خواہش ہوگی۔ 56 سال دی مداخانی مجمع چ پڑھیا، شہر چ پڑھیا، 4 ملک باہر پڑھیا، 4 صوبے چ پڑھیا، ہوں آ پتہ لگا ہے مجلس دا اے معنی ہوندا ہے کہ اگر اتنے مجمع چوں 1 یا 2 بندے فکر لے کے لگے ونجن وہ بانی دے ذریعے نجات، مومنین دے ذریعے نجات، میرے ذریعے نجات۔ 1400 سال تو ایک رٹ لگی ہوئی ہے، علی دے پیو کلمہ نہیں پڑھیا، علی دے پیو کلمہ نہیں پڑھیا ہے یا نہیں؟ بولو نا میرے نام، میں تو انہیں فکر دے میں آیا کھل اسے دے بعد میں 4 منٹ مسائب پڑھنا، یہ فکر لے لے ہو تو گھر بے کے راتی سوچیا ہے تو سان آج کہیں دیتا کہ وہ تو سان لیا کہ میں آدھا آج میں انہا بندیاں نو اے نہ دساں بھئی جناب عمران دے ایمان دے تا پچھے شک کریں، پہلے میں اس نو دسانے بھی عمران دے پیو عبدالمطلب کتنا توحید پرستا، میرے خیال ہے تھوڑے بندے دے کرنا دے گالا سڑ سو سنا نہیں تو میں ہدو دی حد چبرے سے ہدو دی حد چبرے سے نعرے لے لے سے بڑا سوکھا ربائی نال نعرہ لے لینا، کیڑا بندہ آجے سنو نہیں پتہ کہ رزق علی دا صدقہ ملدا پہ، علی دے پیو کلمہ پڑھے آئی یا نہیں پڑھے؟ آؤ آج میں تو انہوں عبدالمطلب سڑا ہوں، اگر تو سا سڑو 2 لاکھ جی میں نوکر 2 لاکھ دے مجمع دی گال میرے کارڈ 10 لاکھ دا مجمع کیونکہ صاحب میں معرفت چہرے بیٹھے ہون میں جناب عبدالمطلب بغیر طول تمہید شروع کر دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ وجہ ہے میرے بزرگوں کہ معصوم ہی اپنے اپنے دور اس فرمایا ہے کہ بندیاں دے ذہن دے مطابق گل کرو، وہ نہ کرو جیڑی انہاں دے ذہن چ نہ آوے، وگرنہ جناب ختمی مرتبت نے سختی نال منع کیتا ہے کہ میرا شجرہ جناب عدنان تو اتا نہ پڑھیا ونے، بیٹھے کوئی تاریخ پڑھنا لے، حضور دا اپنا فرمان کہ میرا شجرہ جناب عدنان تو اتا نہ پڑھیا ونے، کیوں؟ اس واسطے کہ اے جڑے جناب عدنان ہیں اے اللہ دے امر نال نازل ہوئے، تو سو بچائی کہہ لو بھی یہ شادیاں کر رہے ہیں ساڑھے تو آڈے یہ گلہ نہ سوچے نا تو کیوں آکھے نا ساڑھے جے تیرے 6ویں امام فرمایا ہے ساڑھا ظہور انہیں ہوندہ ہے جے میں 32 صلوات پڑھ لو جی آواز اللہ محمد محمد ساڑھا ظہور انہیں ہوندہ ہے جے میں 32 تو 32 روشن کر لئی ویندی ہون تو آپ سمجھدار ہو 32 تے 32 دا متھا لایا ویندا یا دھڑ لایا ویندا، پھر فرمائے ہم اپنی ماں کی دائیں ران سے پیدا ہوتے، پھر فرمایا دائیں ران میں سوراخ نہیں ہوتا، ہم مشیت خدا ہیں اس کے حکم سے، ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے ہم ماں کے دائیں جانب اللہ کا سجدہ شروع کر دیں، سلام ہے سلام ہے، اور تھوڑا جا میرے لفظوں سے نہ آؤ تو میں جلدی میں 2-3 شعبان دی رات I-9 اسلام آباد سید فراز شاہ دکول
امام بارگاہ دے وچ یہ رکا آ گیا کہ جناب عمران کلمہ پڑھیا یا نہیں. میں اس نے کہا میں تینوں آئی سناونا میں جائیں رکا لکھا شاباش کھڑا ہو جائے. حد نگاہ تے مخلوق ہے سرے تے بندہ کھڑا ہے میں کہ ایسے ہی سگے آ جاؤ. سڈائی تے آ گیا میں کہ ہوں بانا نہیں تو کھلو میرے نال میں تینوں عبد المطلب علیہ السلام دس. ہاں ہاں اس بندے نے اتھا ہی کھلو کے علی ولی اللہ پڑھے. میں کہ باقی گلاں تے پیچھے پہلے تو عمران دی گل سن لے تو پیادہ کلمہ پڑھیا ہے یا نہیں. میں کہ اسلام میں جھیڑا نہیں صلح پسندی دی گل سارے بہ رہو مسلمان جتنے فرقے ہو سارے دے وچ اکٹھا سنو گولو جیڑا کملے تو کملہ بندہ ہوئے ان پڑھ اس نو آکھو بھی اے بکری ہے اے ہندو کٹھی ہے تے تو کھا. وہ اکسی میں نہیں کھانا کیوں بھئی کافر کٹھی ہے. اور کملہ بندہ میں آ گیا وہ کملہ بندہ اتنا جاندہ بھئی کافر دی کٹھی مسلمان نہیں کھانا. تے کتابہ پہ یہ دس دیان 40 سال ابو طالب کو در رہا ہے محمد کھانا رہا. شاباش شاباش سلامت رہو سلامت رہو. جی سلام سلامت رہو. 40 سال ابو طالب مسلمانہ دا نبی کھانا تھا. وقت شادی ہوئی خدیجہ نا نکاح ابو طالب پڑھیا ٹھیک ہو گئے جی. اتھے میں پہنچیا تو بولیا جڑی جی غیب غیبات ہیں یہ تو صرف اللہ ہی جان دے. میں کہ چلو میں تیرے یہ مسئلہ ہی حال کر دیں. میں کتاب لئی چھوڑ گولوں میں کہ یہ کتاب ساڑی نہیں تو اڈی اے پڑھ لو کہ جناب ابو طالب گئے یمن. گل چنگی لگ رہی پئی دے گلا کرنے والے اور تھوڑے بندے رہ گئے. یمن اتھے ایک مشرم بن ویب نام مشرمہ پیو دینا ویبہ 360 سال اس دی عمر آئی. عبادت اس اتنی کیتی آئی کہ وہ زاہد مشہور ہو گیا. زاہد اتھے جناب ابو طالب نو پتہ چلیا لوگا دسیا بھائی یہ تھے کہ زاہد مشرم بن ویب دے نا بڑا زاہد. فرمایا صبح ملسا صبح سویرے سرکار جلے دے گھر آئے میں کہ کتاب تیری یہ پڑھ لے تو آدھا غیب نہیں جان دے. جلے اٹھے آئے نا تو اندر داخل ہوئے تو وہ اٹھے آ پہلے اس پیر چومے وہاں تو اس ہاتھ چومے ہاتھ بن کے حیا دی نگاہ شرم دا سر جھکا کے ادب دا آدھا جناب میرا سلام. سرکار فرمایا میری اتنی عزت کیوں کرنا ہے. اس آکھیا میں بھول گا گل سمجھا ہے. اس آکھیا میں بھول گا کیویں. اس آکھیا میری 350 سال عمر ہے 10 سال دا ہمیں عبادت شروع کی تھی ہون 360 سال عمر ہے 350 سال دی عبادت دا. آج صبح اللہ نہ کھیام کہ میری عبادت اگر قبول ہے میں تیرے حکم دے خلاف کوئی گل نہیں کی تھی. تینوں قسم دینا اپنی ذات دی جیڑا تین اللہ دے گھر دا کلید بردار ہے چابی رکھن والا ہے. آج سویرے من سب تو پہلے او دی زیارت کرا او تو آیا تیرے نا عمران تا نہیں. ہاں شاباش کیا ذہین لوگ کیا ذہین لوگ. اللہ بھاوے معرفت کا عمران ہے. سرکار فرمایا میرے نا عمران ہے. اس کیا بات میں عیسیٰ دیا کتابیں پڑھیا ہے تیرے گھر آخری نبی آمنا جڑا نبیوں دا سردار ہونا ہے نام محمد ہونا ہے. فرمایا آ گیا کنے سال عمر گل سمجھنی ہے سننی نہیں مجلس پڑھی نہیں ویندی سمجھائی ویندی سننی نہیں ویندی سمجھی ویندی. لگیا محمد آ گیا کنے سال زہری عمر 29 سال. اس آگیا وطن مبارک ہوئے عمران. حضرت سادیہ میں کتابیں پڑھیا ہے جب او محمد عمران 30 سال دا ادا اللہ نے اس محمد دا ناصر اپنے گھر جتائیں ابو طالب دے پتر نو گلنا. گل میری سمجھے آئے گل میری تلے نہ جائے. اگر لگی گئی تو مولا جانے تسا جانو میں دعا پہ دینا. جدہ او 30 سال دا محمد ہو سی ہون 29 سال دا
اللہ دے گھر جو تیرے پوتر علی آمنا پچھا منجے تو محمد نے آکھیا میں اس دی اللہ دی وحدانیت تے اس دی نبوت تے اس دے بھرا دی ولایت و امامت تے ایمان لے آیا بروز بشر میرے شفیع ہویا ہے تے عمران جدہ علی سال دے بعد دنیا تے آوے نا کدا بولو پڑھاؤ سال دے بعد اجا دنیا تے نہیں آئے جدہ سال دے بعد علی دنیا تے آوے میں مشرف بن ویب دے ہاتھ بن کے سلام دے آئے اے میں کہ مولوی صاحب تیری کتاب پہ لکھ دیئے جدہ 3 عام الفیل دے وچ علی کعبے چ آئے تیرا رجا جناب عمران اپنے پتر نو ہتھا تے چایا متھا چمیا علی کیسے ہو علی مسکرا گا دن بابا پہلے مشرف بن ویب دے سلام تو میں نو دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے تمہیں ہے علی توجہ ہے توڑیاں زندگیاں میں جنہاں سرات سانو نازن علی علی جی میں کہ ہوں یہ تینوں میں سنا دیتا اور میں تندسا علی دا پیو ابو طالب دا پیو عبداللہ دا پیو حمزہ دا پیو محمد علی دا دادا کتنا صاحب ایمانہ جانے دسو میں کہ ہون بہرو ہون سون جدہ نمرود نے میں جناب عبدالمطلب شروع کر دیتا ہے شاید یہ ایک رواج بن گیا ہاں کچھ عرصہ پہلے او نعرے ڈھیر رونے مومنہ ڈھیر رونا بندے آخر فلانے ذاکر آج مونج کٹی جہلانو پتہ ہی کوئی نہیں وے مجلس کے وے تو مونج کی جہنے بارے کوئی نہ رویا نہ سنیا نعرے نہ ہومنا آج زمان وٹے آئے دوئے قیدیاں لے کام ذاکرہ دے زمین آج میں ویکھنا تو آڈے مجی میں تو ساڑھے چ کتنے مونج کٹن آلے تے کتنے وان وٹن آلے آکھا جی میں عنوان شروع کر دیتا ہے جناب عبدالمطلب اے ہر بندے دے وس دروگ نہیں نبھامنا ذاکری پکا لائن مولوی پکا لائن تو صحیح پکا لو جی اور گال میری سنو جناب جدہ ابراہیم علیہ السلام نو نمرود آگے سٹیا ساری ہر شے نسی ویندی آسمان شولے آگ دیا 10 مان تائیں چرن پرن درن انسان گئے ایک چھوٹے جیڑا پرندہ ہے قرآن آتا ہے جلدی نال آگ تھے رہا رہے ہیں ایک چنگے قادہ بندہ من سمجھاون دلو نہ پوسی جو وقت ہی ہو جائے آپ سمجھ بن جائے ایک چنگے اچھے قادہ پرندہ اگوں آ گیا اس پرندے نہ ہے ہود ہود کہ نہ ہے ہود ہود او تیزی نال جا رہا چنگے اچھے قادہ پکھوں اگوں آ گیا جن سمجھ آونی انہاں بیٹھے رہنا سننا جن عزیزہ نو سمجھ نہیں آ رہی انہاں دو سونا سن کے اٹھی بنا لفظ میرے سمجھائے ایک بندہ ہی سمجھ گیا میرا ذریعہ نجات ہے وہ لمبے قادہ اللہ پرندہ اس ہود ہود نو آتا ہے اور روکو وہ آتا کیوں اس آگیا آگے آگے اس آگیا میرے راہ چھوڑ اس آگیا میں نو دساتا صحیح اس آگیا یار گال قادتے نہیں مکدی گال قدتے نہیں مکدی پتہ نہ ہوئے تا کہیں دے عشق دے راہ ہے چا کاتھ نہیں بڑی دا اس آگیا آگنا عشق ہے اس آگیا تو من ونجن کیوں نو دن اس آگیا تو ویندہ کیوں ہے اس آگیا مرنے میں آگے بجھامنے میں کس نال پانی نال پانی کس سے چلائے ویسے اپنی چونجی اس سے کتنا پانی آسی اس آگیا جتنی اللہ بڑھائی ہر بندہ مطمئن میں ویکھ رہا اللہ تو اڈی معرفت قائم رکھے اس آگیا دینا طریق کتنے نال بوجھ ویسے اس آگیا نہ بوجھے اس آگیا ویندہ ہی ہیں محنت ہی کرنے نہ تھی آگی نہ بوجھے اس آگیا مرنے پانی من ون کے گھتن دے کچھ نہ ہویا تا میرے نام آیا مال چ لکھی ویسی میں نمرودی نہیں میں ابراہیمی ماتم حسین اور عورت ہے کہ میری ہینج کریں چاہے جو لکھی ویسی ہے یزیدی نہیں حسینی ہے توجہ ہے آگ ہو گئی گلزار میں جناب عبدالمطلب پڑھ رہا میں کئی کلیاں کھول رہی ہیں وہ ہیرے میں چون کے توڑی جھولی سے رکھ رہے بس صراف دا کام میں قدر کر رہے جلی آگ بوجھ گئی تو وزیر کھلے ہیں کون انہوں نے نمرود نے آکھیا اس نو پچھے ماریں
پہلے محال تے ویکھ اپنی دھی نو گھر دا حال ویکھ او نمرود دی دھی کھلی آئی نا تے آگوئی گلزار اس اٹھائیں پڑے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ جلے دینو نٹھا کلمہ پڑھ دیا اس نے تلوار میں آنے چکر دی غضبناک ہو کے چڑھیا جلے محال دی چھاتے آیا بچی خوف تو چھلانگ ماری آواز گزر گئی جبرائیل جلدی کر میری خاص کنیز دھرک مار گئی آئے واللہ آئے واللہ میری خاص کنیز دھرک مار گئی ہے اگے آ جاؤ خان صاحب اگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ توجہ ہے میری خاص کنیز دھرک مار گئی ہے پر علاقے کہہ رہا فرمایا پران تے چاہ آگے چوان ہور جیڑا نہ سمجھیا نا وہ اللہ دی میکسی پاک خراب نہ کرے پراتے چاہ آگے ابراہیم نو آگ قبول کرے تو نکاح پڑھ سارے سمجھو گے پراتے چاہیا جبرائیل کہنوں بول پہ سونے موجے نے ذکر اچھ بولنے سے عبادت تھی 14 فرمائنے جیڑا ٹائم اتھے بانا تیری زندگی شمار نہیں ہوگا بولنے ہی عبادت ابراہیم دیتا جبرائیل کون نمرود دی تھی کدھے لے آیا وہ تیرے اللہ دی وعدانیت تے ایمان لے آئی تیری نبوت تے ایمان لے آئی کلمہ پڑھیا اللہ پہ آدھائی قبول کر میں نکاح پڑھا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کافر دی تھی تے میں اٹھائی بھئی ہوئی جبرائیل آکے سنو اللہ پہ آدھے یا میرا قانون پہ بردہ نبیہ دے گھر کافرہ دیا دھیاں ہو دیا واہ واہ تھاکتے نہیں گئے ایک قصیدہ کھلے پڑ گا ہو گیا نکاح اب میں گل کی تھی ابھی اے ممبر اے سار میرے تو قرآن ہے میں قبر حسین دے کھلائے ممبر ایک دکھا دے خدیجہ تو بغیر شادی ہوندی ہے جلے دولا ویندہ سافرے بوئے او ایک خدیجہ جب ہوتے گیا باقی آپ آ دیتی ہے نہیں اے لے لے اے لے لے اے لے لے تو کہتا آواز پوچھے ہوئے لوگی آبا ہے کہ جی سید مسلم لائے در خبری دے وجہ دے رسولی وجیہ لائے دا پیا بابا جی تو سا کہ ہو رنگے جو بھائیں گئے ہو اس پاسے نہ منجو نا توجہ ہے نا میرا قانون کا بردہ ہے نبیاں دے گھار کافرہ دیا دھیاں نمرود دکھتا ہوتا کہ 2 موجزے اور بھی کھائیں دا میں نے تو خدا منع نہیں کہیں اس ابراہیم نے کہا چھوڑ میری سلطنت حضرت ابراہیم کافی بڑے مالدار ہیں اور ایک جناب دی جڑی بیوی آئی نا جناب سارا یہ بھی پیغمبر دی بیٹی آئی یعنی لاہج پیغمبر دی دھی آئی لاہج پیغمبر دی دھی آئی لوط نبی دی بہن آئی ابراہیم نبی دی زوج آئی اسحاق نبی دی ماں آئی یہ سارا سافرہ مالا حضرت دا کہ دی وقت تک تو لوط نبی دا واقعی سوڑا سے یہ لئے حضرت ٹورے لگے ابراہیم آگیا ہوئے میں خدا ہاں امال میرا جیڑے خدای دعویٰ کی تو حشر سنیا اللہ نے ایک منڈا مچھر دے نکج گزاریا ستے پیدا وہ دماغ جب میں ونیا نا تو پٹیندہ ہو اس 5 نوکر صبح تو شام 5 شام تو صبح آئی لتن مرنے وہ کھڑکتے مچھر ٹوڑا رہا دا اس نو آرام رہا دا ہاں معلوم ہو گیا جیڑے دعوے دا بندہ جیڑے گیا دا بندہ آئل نہ ہوئے او بان بائے اس نو صبح شام انہیں لتن لگے ناراض سے نہیں ہونے پہ چل حضرت فرمایا مال تیرا ہے اس نے کہا ہاں میں خدا مال میرا
اس کے جڑا دربار دا قاضی بنا رہے اس نو لیا آ گیا، اس کا فیصلہ کر، اگر یہ خدا ہے تو مال اس دا ہے تو جتنا عرصہ میں اس دا مال چرایا اس نو آ کے مزدوری بن دے رہے، اس کا نہیں مال لے جا، تو لے جا لے جا لے جا۔ اچھا توڑے پر جناب ہو جی ڈھیر نعرے مارنے سے روائیں شروع کر دیں کہ گال کیتی چل رہا یعنی صلاح کائی نہیں گال سنن دی ہاتھ اٹھا کرے بھائی بڑا سیاحنا بندہ ہاتھ اٹھائیں دی جاتے تلہ کر لیا پتہ لگ گیا ہے میں بھلدہ پہ جی جدہ سارا مال لے کہ حضرت ہو رہے نا، حضرت ایک صندوق بنایا، اس نے سوراخ رکھی، اسے نفیس یا بستر پائے، اسے جناب سارا نو لٹایا، صندوق بند کیتا، بند کر کے ناکہ تے رکھے ٹور پہ جتھے نمرود دی سلطنت ختم ہوں دی ہے، جتھے نمرود دی ختم ہوں دی اگوں قبطی خاندان دے ارارہ بادشاہ دی سلطنت شروع ہوں دی ہے، قبطی خاندان دے ارارہ بادشاہ دی، میں تاریخ پڑھ رہا میں قرآن پڑھ رہا اتھے پہنچے تو اس لئے جی میں ہوں توڑیاں چومیاں اتھے ہوندے آئیں ٹیکس، انہوں نے کہا بھئی ٹیکس دیو، سارے مال دا ٹیکس دے گا، انہوں نے کہا صندوق کچھ کہے ہوئے، حضرت ابراہیم فرمایا انہیں سمجھو ہیرے جواہرات نال بھرے ہویا، اس دے مطابق اپنا تسی لے لو خراج، انہوں نے کہا نہیں اسی صندوق کھولنا، صندوق کھول رہا، ایک عزت عصمت معاف حسین ترین بی بی نمودار ہوئی، اے بمائے حضرت ابراہیم لوت دے سنو لے کے ارارہ بادشاہ دے دربارے چاہے ارارہ بادشاہ تخت بیٹھا، اور سمجھنا ٹائم ہے میں تو صرف سمجھاؤنا ہے، تاریخ پڑھ کے ویکھ لے کدی محمد مصطفیٰ تو دی آل دے حق کی بھی ادب ہو کہ کتے دی موت نہ مرے، اس ارارہ بادشاہ نے ہاتھ ودھایا خراب نیت تے، جناب سارا دے پاسے اجا وجود زجو تائیں ہاتھ نہ آیا، اس دی ماں شال ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ آقا دربندی مقتل دربندی چ لکھ دین کہ کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام تائیں کہیں کتے دا نیش ہاتھ انہا مخدرات عصمت سینی دے وجود تے مس نہیں ہویا، انہا دے درمیان یا کوڑا وسیلہ ہا یا تیر وسیلہ ہا یا نیزہ وسیلہ ہا یا پتھر وسیلہ ہا، توجہ ہے؟ نہ نیجس آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کہیں آنکھ دیکھے، زانوہ تو اٹھے اٹھی نظر نہیں آئی۔ مولا تو انہوں سلامت رکھے۔ توجہ ہے جیڑے ویلے ہاتھ شال ہوئے آج ابراہیم دعا مانگ میرا بازو ٹھیک ہو گیا، حضرت دعا مانگی بازو ٹھیک ہو گیا، اس وقت آیا اجا ہاتھ وجود تائیں نہ آگیا، ہاتھ وقت شال ہو گیا، یا قرآن چھوڑ دے یا بے ادبی چھوڑ دے، توجہ ہے؟ آدھا دعا مانگ میرا ہاتھ ٹھیک ہوئے، حضرت فرمایا جی ہون حرکت کتی ہوئی تے بازو شال ہویا میں دعا نہ منگ سکتا، آدھا اس نو چھوڑ میں تا تیرے اللہ تے تیری نبوت تے ایمان لے آئی بیٹھا، چاند دن میں ایمان رہے، چاند دن دے بعد جلے ٹورن لگے، ارارہ بادشاہ آدھا ہے ابراہیم میری ایک کنیز ہے، وہ توحید پرست ہے، 24 گھنٹے مسلح عبادت ہے، اگر آنکھو تا جناب سارا دی کنیز ہی کارو میں اپنی کنیز دیواں، حضرت فرمایا قبول ہے، جلے برکہ پوا کے لے آئے ٹورن لگے، حضرت فرمایا تیری کنیز دینا آکے بھی، وہ کہا کہ جی میری کنیز دینا ہے حاجرہ، بیٹھے ہو یا بھاگ گئے ہو، بیٹھے ہو یا بھاگ گئے ہو، حاجرہ جناب سارا دی کنیزی چاہے شام آگئے، کچھ عرصے بعد جناب ابراہیم نے فرمایا جناب سارا دو اگر تو اجازت دے، چونکہ جناب اسحاق بی بی نہیں 100 سال دی عمر تو بعد عطا ہو جائے، میری اولاد کائی نہیں تیرے چو، اگر تو اس نو آزاد کر اس کنیز نو میں خرید کر کس نال عقد کراں، ہو سکتا خالق من بیٹا دے دے، جناب سارا رضا مند ہو گئے، جناب حاجرہ نال جناب ابراہیم دا عقد ہویا، 1 سال دے بعد خالق نے جناب حاجرہ دے بطن جو جناب ابراہیم نو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیتا، تھوڑا جا جاگ دے ہوئے ہیں، تھوڑا جا جاگ دے ہوئے ہیں، جیلے اسماعیل جم دے گئے، سوکر نہیں جان دے ہو، کوئی نہیں جان میں ٹھوس پنجابی سمجھائیں، جناب سارا کے ماں دے پوتر نو تھو کٹ
عرض کی تھی میری اللہ اس سارا دی انہوں نے تھکا اللہ فرمایا میں مختصر کرا انہوں نے گھوڑے سے چڑھا میں اللہ دے گھر مکہ پہنچا دے میں جانا حجرہ جانے اسماعیل جانے مقصد حل پہ کرے نا مقصد حل پہ کرے نا مدہ کو کہ امام جاوید صادق علیہ السلام بیٹھے ہیں سلوات پڑھو نا سردار جی بغض آل محمد ہٹا کے گل سننی توجہ ہے نا ایک بندہ کے مولا دعا کرو میں جنت جاؤں سرکار فرما ساڑھی ولا رکھنا مولا فرمایا ولا رکھنا اس کے جی رکھنا فرمایا قبلہ جنت ہی تو ہیں دعا مانگ تن کو کم وقت جنت جو کا ڈر چھوڑے توجہ ہے نا لفظ میرے سمجھائے قبلہ میں کیا گیا میں مسئلہ حل پکڑنا جیل مات تے پتر نو یعنی حاضرہ دے پتر نو جناب ابراہیم اتھے چھوڑیا اللہ دے سپورٹ فرمایا میں آسمان چلے گئے باہر کے صفا تے مروہ دے درمیان آج بھی وہاں جیڈا بڑھڑا ہے بھجڑا پوندا یا نہیں بھجڑا پوندا یہ کیوں بھجڑا پوندا ہے عرب دا دستور آ جتھے پرندے لاندھ پیوں میں نا پتہ لگ ویندا ایتھے پانی صفا تے مروہ دے وچکار اسماعیل نو رکھ کے کہلے بی بی دوڑ کے صفا تے کہلے مروہ تے کہلے صفا کہ تھائی پانی ملے میرا بچہ چھوٹا ہے مسلمان حیا کر آج وان کے اتنے 100 سال بعد تو اسماعیل دی ماں دی سنت ادا کرے نا ادھے ہی بھجنا ہے او سنت بن گئی ہے جی محمد دیاں دھیاں پترا دے غم وچ کالا لباس پہن تے بدعت بن گیا توجہ ہے تھوڑا جا جاگے گل سمجھن نال تعلق رکھ دی کچھ دیر دے بعد جے بی بی ڈٹھا جتھے اسماعیل آ اتھے پرندے لاندے پے بی بی سمجھے میرا پتر مر گیا ہاں پرندے نوچ رہے جیلے اگار کے ڈٹھا جتھے اسماعیل دے کھریاں پہ لگ دی ہیں اٹھو پانی دا چشمہ بولدا پیا میرے خیال ہے تو تھکن لگے ہو تو میں چھوڑ دینا بی بی نے بنی دیتی پانی تروڑی بی بی پھر کھلی بنی دیتی پانی پھر تروڑی پھر خو دے منہ برابر بنی دیتی جلے پانی تروڑے لگا تو بی بی فرمایا آپ زم زم پانی رک جا ٹھہر جا اور آج اٹھے جتھے اسماعیل دے کھریاں لگیاں اٹھو ڈرام بھر کے گھر لے آنا باعث برکت ہے بندے دا پتر بن تاریخاں تا پڑھ کے دیکھ جناب ابن موسیٰ نو اللہ نے کو تور تا سڑیا دا راتی کان پیار تو راتی ود گئیاں 40 رات دے بعد موسیٰ ولیا پوری قوم باغی ہو گئی آئی کہ بن گیا نے سامرین خدا بندی کھلیا کیوں گاں دا بچہ بنایا انہوں بلایا سو بول دا بھی ہے دو بھی ہلیندا ہے سرکار سامری کول گئے وہ کمینہ کے کیتے آدھا کے کیتے دا من نہیں پتا ایک داڑے یاد نے واز کر رہا ہے تسی آنکھ رہا ہے جیڑی سواری تے نوری سوار ہوندہ ہے اس نوری دی برکت نال سو گھوڑے دے سوم دی مٹی چی شفا ہوندی آکھیا ہے ہاں آکھیا ود ایک داڑے خوبصورت چہرے الگ شخص توڑے دربارے چایا تو سا پوچھیا اپنی امت تو پتہ ہی نہیں کون ہے تو سا انہا کہ نہیں تو سا کہ حضرت جبرائیل حکم خدا شکل انسانی چایا ہے میں توڑی پہلی گل سنی ہوئی آئی جبرائیل دے گھوڑے دے سوم دی مٹی چاہ رہی اس مامڑ کان گاں دا بچہ بنایا اسی چو مٹی سٹی وہ بولنی لگ گیا دومی ہلاویں لگ گیا مسلمان کیوں عقل دی بیڑی بڑھ گئی ہے جیڑے گھوڑے تے جبرائیل چڑھے اس دے سوم دی مٹی سامری دے ہاتھے بے زبان وچھڑ بلا سکتی ہے دوم ہلا سکتا ہے جیڑی زلجلہ تے بطول دا پوتر سوار ہو گئے چیتا تو نہیں پھٹ گیا مسلمانوں دا شعائر اللہ دے تو اعتراض کی تھی بیٹھا تھوڑا جا جاگنا آؤ اے میرا گھر ہے ساڑھے کم از کم 70,000 کتاب دی میری لائبریری اسینا علماء حقہ دے خلاف ہاں ناسی کسے دے مشن دے خلاف ہاں اسا اس سے بندے دے خلاف ہاں جڑا آل محمد نو بھاؤ کر دی کوشش کرے توجہ ہے نا گل میری یاد ہے قبیلہ بنی جرم دا قافلہ گزرے جتھے پانی ویکھے نہ اتھائیں رہ وندے انہاں بی بی نہ کہ اجازت دے سی گھر پا لئے فرمایا میرا شوہر شام ہے اس دیانت ہی مہمان بن کے رہو جدو آگے اگر سناکشت آباد ہو گیا پھر حضرت ابراہیم آئے
انہیں اجازت دیتی آباد ہو گئے. اس سے قبیلہ بنی جرم دے وچ جناب اسماعیل دی شادی ہوئی. ہن فیصلہ تیرے تے رہ گیا. اللہ فرماتا میری حجت تو بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے. جناب عیسیٰ تو لے کے جناب محمد تائیں 500 سال دا فاصل. یمن حجت خدا وکھا یا قرآن دا دعویٰ غلط کر کے کافر ہو جا اللہ دے فرمان میں چھوڑ کے. او کون حجت ہیں؟ او اوصیاء ابراہیم ہیں. ابراہیم دے اوصیاء ہیں. کیڑا کیڑا؟ اسماعیل تو کیدار تو ہمیشہ تو نبت یشعب تو عبد تو عدنان تو ماد تو نزار تو مزر تو الیاس تو مدرکہ تو خزیمہ تو کنانے تو قصا تو غالب تو لوئی تو فہر تو مناف مناف تو ہاشم تو عبد المطلب تو ابو طالب تو عبداللہ تو محمد تو ابو طالب تو علی. اے اللہ دی طرف اوصیاء انبیاء انہاں دا صدقہ زمین و آسمان قائم رہے. جدا کلید بردار کعبہ حضرت عبد المطلب بنے. گل مقامت ان پریشان نہ کرا. جدا کلید بردار کعبہ حضرت عبد المطلب بنے. ابرہ بادشاہ ہاتھیاں دے سراتے لوہے دے خول چڑھا کے آخری بات تے آگے. اور دیکھنا عبد المطلب کتنا توحید پرست ہے. کعبین گراوین آیا ٹھیک ہے. کافی ہزاران دی تعداد چوٹھا ہیں جناب عبد المطلب دی جیڑے اس غل ہے. اس مدینے دوارو ایک پنڈال بنایا اتھے اپنا تخت بنایا اس تے تاج پا کے بیٹھا. حضرت عبد المطلب نو پتہ لگا سرکار اپنے پوترا حمزہ تے عمران ابو طالب نو لے کے آئے. اس جیلے ڈٹھا ابیر عرب آدھا پہ آئے. اس ابرا کافر آکھیا قرآن سورہ فیل پڑھ کے ویکھ لوے آئے. ہن ٹائم یہ کچھ میں دی تفسیر نہیں کر سکتا. جدہ اے ابیر عرب آوے پنڈالے جیڑا سپاہی استقبال کان کھڑا ہویا میں سر قلم کر دے سا یا جناب عبد المطلب دا قدم اندر آیا تاج ڈھے گیا تخت لتھا بھاج کے آگے ہاتھ جوڑے قدمت ڈٹا ود ہاتھ جوڑ کے کھلو رہا. سرکار فرمایا اتنی خوشامد کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ ہے. سرکار فرمایا میرے اٹھ کیوں بلے نہیں؟ اس اگے میں تے جہاں تک کعبے دی حفاظت کرنا آیا. دیکھنا ہے عبد المطلب کتنا توحید پرست ہے کتنا توحید تے یقین و ایمان و ایقان ہے. فرمایا میرے اٹھ کیوں پھدے نہیں؟ ایک کہتا میں تو سمجھیا کعبے دی حفاظت کرنا آیا. فرمایا اٹھ میرے اے مندے کعبہ اس دا ہے بڑی طاقت آلا. جیلے حضرت اٹھ لے کے والا ہے کیڑا بندہ جیڑا آدھا میں شیعہ دے گھر جم کی یا علی کدی نہیں آکھیا. کنٹرول کرے اگر کلیجہ ہاتھ تے آ کے بولے تو پھر ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ سنائے. جیلے ول گئے اے سپاہی باغی ہو گئے. انہاں کہ تین تا کیا جڑا ایک استقبال کر اٹھیا میں سارے قلم کرے سا. عبد المطلب قدم رکھیا تیرا تاج ڈھے گیا بھج پہ آئے. آدھا رب عبد المطلب دی قسم تسا نہیں ڈٹھا. عبد المطلب قدم اندر رکھیا میں ڈٹھا ہو کہ بڑا باروب جوانا جن دے ہاتھ ہی تلوار آئی. میں نے بول کیا کہ اس کمینہ اگر میرے دادے دے استقبال نہ کہ تو میں علی تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دوں. سلام توانی کیا ہوا توانی کیا شارہ جیو پہ صدقہ حسین. آخری بات حضرت فرمایا عبداللہ حمزہ ابو طالب حمزہ جی دیکھو میرے اللہ دی فوج آ رہی. مولا کالی آندھی آنی پی. فرمایا ہٹاؤ میرے اللہ دا عذاب آ رہے. ابابیل آئے اتو کے سٹیاں شاباش کنکریاں تلے کے بنے کہہ خدا دے ایٹم بم. ہاتھی ہلاک ابرا ہلاک فوجی ہلاک. ایک ابابیل نو خالق فرمایا قبلہ علامہ حلی دی روایت. ایک ابابیل نو خالق فرمایا تو ٹھہر جا اے وڈا روڑا تو منہ وچ رکھ فلاں پہاڑ دی غارے چلا جا تیرے رزق اور زندگی دا میں اللہ دا مینا اتھے بائی میں ایک وقت تو سی میں تن سڑے سا. کیڑا بندہ جڑا نہیں بول دا
مادن چھڑے صاحب ایک کدا آیا جدہ من کنت مولا فاز علی مولا دا اعلان محمد کیتا حضور تخت بیٹھے نعمان فیری ایڈا پاگل نہ سنے ہویا کہ محمد قرآن پڑھ رہے ہیں ابو جیل گزریا تے نقل کی تھی اللہ فرمایا میرے اللہ اس سے عذاب بھیج اس میری نقل کی تھی اللہ فرمایا میرا حبیب جنہ لوگ جو تو ہوئے میں نے عذاب بھیجنیا شرم آندہ ہے اس نو پتہ میں یہ جو ویسا نبی دے کول کھلوتو سا عذاب میں تھے حاسی نہیں میں قومی سچا ویسا کول آیا اتنا نیڑے لگا جے ممبر دے نال وجہ لگا ادھا ہے محمد جڑا علی نو ولی بنا رہی اپنی مرضی نال یا اللہ دے حکم نال فرمایا اللہ دے حکم نال ادھا جی اللہ دے حکم نال بنا رہی اللہ نو آنکھ عذاب گھلے چونکہ سنی ودا کہ جتھے اللہ فرمایا محمد تو میں جتھے تو میں میں عذاب نہ بھیجیں دا اس لا علمی نال ممبر دے لگ کے کھلا ادھا جی اللہ آکھے تو اللہ ناک عذاب گھلے محمد نے جا دعا دے ہاتھ نہیں اٹھائے یا اللہ دا حکم ہویا جبرائیل ونجا وابیل نوا اس کتے دے سار تے پتھر بھائے تھوڑے دے جاگے پتھر آیا بلڈ ہویا سار تے سواری سوید فنار ہویا حضور کہ ہے میرے اللہ کال تا میں آکھیا ہے تے تائیں آکھیا جنا دے تو ہوئے عذاب بھیجنیا شرم آندہ ہے تے ہون میں دعائی نہیں منگی عذاب بھیج دیتے اللہ فرمایا محمد ازل تو علی تا میرا وعدہ ہے جتھے میں اللہ تا دشمن ہوئے علی نہیں چھوڑنا علی تا دشمن تیری جھولی جو بیٹھا ہوئے میں اللہ نہیں چھوڑنا دین دی خاطر رول گئیاں پوتریاں عبدالمطلب نے بس 5 منٹ سفرہ تو تھکی ہوئی بھیراواں پتران دیاں موتاں دیاں موئیں ہوئی جدہ دھوپتا بمینا آدھی آئین ہائے اللہ کوئی ساڑھا ہو سی جڑا دھوپ تو اٹھا کے چھانتے بہیس واہ بھائی واہ بھائی واہ 14 فرمائنے دیجے رو جی میں 64 مستور بہن کی تھے ایک منزل بلاد کرو میں چھوڑ دوں میں اپیل کے رسا پیر دوار شاہ نو ساڑھے جب بندے نے بلاونا ہوئے اتنے بندے بلاؤ جتے اسی اپنا وقت پورا پڑھ سکی قوم نو کوئی دے سکی توجہ ہے ان بچے ذاکر تا نہیں نا قبلہ جو ٹھینے کسیدے دے کاننے چوتے دوڑے دے کاننے چو نہ پلے دو گلہ سوڑ لو او دعا سینی دی پوری ہوئی کوئی ہو پاسی جیڑا دھوپ تو اٹھا کے چھاتے بہیس او ہو پیا کون مختار کوفے دی شاہی کریں دا پیا ایک دن تخت بیٹھا مدینے دے پاسے غبار اٹھیا سمجھے اس جناب سجاد تخت لے کے دوڑیا باہر آ کے ویکھے نہ جناب سجاد ہے نہ جناب باقر ہے جناب سجاد دا غلام من حال ہے آدھا گھوڑے تو نہ لمے پہلے میں دس جناب سجاد بھیجیے یار مومن رواون ہوتا مارنا تو نہیں ہوتا جناب سجاد بھیجیے نہیں جناب باقر بھیجیے نہیں آخر گوشت دل لینے جناب دل نہ دے تیری غیرت نو چیلنج کرے نا محمد دیا دھیاں دے لوگ کا باقر بھیجیے ہی نہیں علی دیا دھیاں بھیجیے ہی نہیں کہیں بھیجیے ہی آدھے بطول دی پیاری دھوپ تبان علی نو بھیجیے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بطول دی پیاری دھوپ تبان علی نو بھیجیے کیوں بی بی پوچھ دے پئیے جائیں میری جھولی چوں ہسدہ کھیڑدہ کھاس لے آئے اجا وہ نہیں آیا مختار آجا جلدی کرو جب تک گھرمل پکڑی کے نہ آوے نہ کھانا کھاسا نہ پانی پیسا سپاہی رپورٹ دیتی ہے کوئی جنہ دے بعد کھانا ہی کھا پانی پی گھرمل آ گیا آجا میرے دربار چلے جاؤ مسائب کو ٹیمہ نہ موت آجے جلدے گھرمل آیا نا بھئی دربار دے تخت لے آیا ہے کول آگے گربان جھات رکھ کیا دا 10 کتا کتنے تیر لے گیا ہے اجازت پڑھ دیا ایسے مومن ہے اجازت آقا در بندی دی روایت پڑھ دے یار بولو سید امتی بولو پڑھ دے تو رو دے رو تیری مرضی اگر اس
جا دیاں اس مجلس خانے دیاں اے دیوارہ رومن تو پھر ماتم ہی کریں تو رومیں صحیح آدھا کتنے تیر لے گیا آدھا گھروں 6 لے گیا اگر کوئی میرے کو حوالہ منگے تو جیڑا لوہا حضرت داؤد موم کیتا اے اسے لوہے دے بنے ہوئے تیر آئے اور لفظ میرے سمجھے اس کول کے میں آئے شام کے میں گیا اے وطن تاریخ دی روح نال دسے سا آدھا 6 لے کے گیا آدھا کتنے پھل لے آدھا ایک 3 پھل لا ایک 4 پھل لا ایک 5 پھل لا ایک 6 پھل لا ایک 7 پھل لا توجہ ہے آدھا کتنے تیر لے گئے آدھا 6 2 راہ دے شکار کیتے 4 کربلا چلے گیا آدھا کیڑے تیر ہیں ایک کمینہ حرمل آدھا جڑے جنگج اٹھن مارے ہوئے یا ہاتھین مارے ہوئے آدھا پہلا تیر کتھے مارے آئی ایک کتا آدھا جڑے ام البنین دا پوتر پانی بھر کے ہٹے آئے نا کہ میں نے اور میں نے سادہ کیا تیر مار پہلا تیر میں غازی دی مشکت مارے آئے پانی لڑ گیا ہے مختار آدھا میرے مرشد آدھے کئی گالی کی تھی آدھا گھوڑے دی کوئی تے متھا رکھ گیا ان خیمے نہ مانی واہ بھائی واہ واہ کربلا بڑھ گیا ہے زبان شاہ جی تیری دادی شام جو بردے جا گئی دھیاں کول ایک منزل بلند کرو ماتم لی آدھا من اٹھے لے من جتھے فوجاں دا ڈھیر ہوئے مینوں سردار لادھا نہ ویکھے آدھا 2 تیر کتھے مارے آدھا جلے حسین 6 مہینے دا پوتر لے آیا اور من معاف کر دے آئے اتھے بطول دیاں دھیاں تے نوہ پوتریاں علی دیاں منہ تے ماتم کیتے تو سینے تے نہیں کر سکتا آدھا اصغر پیو دیا ہتھا تے مینوں اصغر منگیا ہے پانی مینوں اور میں نے سادہ کہ فوج باغی ہوئے سی تیر مار آدھا 3 پھل دا تیر میں کمانے چھوایا ہے آدھا مختار اللہ جانے کربلا آج کیوں ہو جائیں ماما ہے کہ میں نشانہ اصغر دا نہیں لیا میں نشانہ حسین دے سینے دا لیا ہے جو کربلا دا فاتحہ میں بڑھ ونجا آدھا ادھو کمانے چو تیر نکلے ہے ادھو خیمہ چو آواز ہے اصغر تو جھکا ہے تیر اچھا کارنا ماتم بطور دیا جی میں نو کرا ہاتھ نہ جوڑو میں نو کرا شال امام حسین دے غم شوا کا غم ہی نہ رہو اصغر تیر اچھا ہے تو جھکا ہے پیو دے ہاتھ تے اچھل کے گال تے تیر لے آئے متھا الٹ کے پیو دے موٹھے نعرہ لگائے ہولے ہولے رو کے پوچھیا سا بابا ہاتھ بچ گئے واہ بھائی واہ بھائی واہ جی میں نو کرا میں ایک منظر آدھات میں نہیں دستا کہ میں حسین تیر کڑیا کافی پڑ گیا آخری بات آدھات 3 تیر کتھے مارے میں کہ ہاتھ جوڑ کے معافی منگی ہوئے پڑھا چاہ آدھا میرا 3 تیر ہوئے جے بھجدے گھوڑے تو حسین نو لایا اور معافی دے اے وے کیا دادا 4 تیر کتھے مارے آدھا نہ پوچھ مر ویسے آدھا میں پوچھنا آدھا جلے بھیراوہ دیا لاشا بہنا نہیں نہ چھوڑی بہنا چھوڑے نہیں ہے بھیراوہ دیا شبہ جتنے کوڑے مارے ہیں کپڑے تانلو نین چھوڑ دے اس لئے عمر ابن سعد منا کہیں نہ چوپ کرا آدھا 4 تیر کمان اجپا کے میں چھوڑے آئے میں نہیں پتا علی دی دھیر کتھے لگا آئیو میرے اللہ اجائی ماتم جی میں نو کرا ہاتھ نہ جوڑو میں نو کرا اتنا کہ ایک بڑکے والی عورت بڑی ہے دربارے ہاتھ ودا کہہ دیا مختار اللہ دنائی میرے بھرار نہ مارے مختار وے کہہ دا تو کون ہے آدھی میں ہوں مل دی بھینا کیوں نہ مارا شفائیاں نہ دائے دا برکہ لا لئیو پتھرانیاں جھولیاں بھرو انہوں سنگسار کرو فنار کرو اسے لے حرمیلا جوڑ گیا جا میرے ٹکڑے کر چا میری بھائر دا برکہ رلا کتنے کے ماتم کر کے رو سے کیوں نہ لہا اے کمینہ وے کیا دا میری غیرت دا سوالے مختار موت پٹ کیا دا بغیرت اس دیارے غیرت کدے ٹھول گئی آئے جدہ چھتری اشارہ چلی دی دھیرو گیا دی آئی ایک چادر دیو میری اتری بھر جائی اللہ